لال جھیلے ہوں گے، بہنے نہیں تو ساتھ کس کے کھیلے ہوں گے۔ ہائے وہ اندھیری رات، ارے ڈراونا جنگل، اصغر میرے قبر میں اکیلے ہوں گے۔ ماں کہتی تھی تن بن صدا یہ آتی ہے زہرا کی رن سے، ہائے حسین، صدا یہ آتی ہے زہرا کی رن سے، ہائے حسین، کہ پڑا ہے خاک پر مقتل میں سر کٹائے حسین، ارے تجھے لعینوں نے، ہائے تجھے لعینوں نے پیاسا شہید کر ڈالا، ہائے تجھے لعینوں نے پیاسا شہید کر ڈالا، اور دیا نہ قطرہ بھی پانی کا تجھ کو، ہائے حسین، پڑا ہے خاک پر مقتل میں سر کٹائے حسین، کہ جوان لال کے سینے سے کھینچ لی برچی، ہے جوان لال کے سینے سے کھینچ لی برچی، کہ ذرا بھی ہاتھ تمہارے نہ تھر تھرائے حسین، پڑا ہے خاک پر مقتل میں سر کٹائے حسین، کہ گھیرے نعرہ سلوات، گھیرے تنر گئے آدھا میں افطرا سرور،
گھیرے تنر گئے آدھا میں اس طرح سرور کی تلاش کرتی تھی زینب نظر نہ آئے حسین پڑا ہے خاک پر مقتل میں سر کٹائے حسین کے منہ اپنا پھیر کر نہر فرات بھی روئی ہے منہ اپنا پھیر کر نہر فرات بھی روئی کہ جب اپنی گود میں اصغر کو رن میں لائے حسین پڑا ہے خاک پر مقتل میں سر کٹائے حسین. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام والتحية والإكرام على الرسول الذي أرسله بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا حبيب إله العالمين خاتم النبيين شفيع المذنبين مولانا بالقاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين لا سيما على بقية الله في الأرضين واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. عزیزان، حسب دستور بیان کے آغاز سے پہلے التماس ہے کہ ایک مرتبہ سورہ حمد اور 2 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر یہ مرحومین کی ایک فہرست ہے، ان کو اِرسال فرما دیں. مرحوم قاسم علی پنجی، مرحوم غلام علی قاسم علی، مرحومہ امینہ بین بنت علاء الدین بھائی، مرحومہ گلشن بین بنت یوسف علی، مرحومہ صابرہ بین بنت شوکت علی، مرحوم غلام عباس نور محمد بورانی، مرحوم غلام عباس اکبر علی بوجانی، مرحوم ایوب بھائی فدا علی، مرحوم یوسف علی قاسم علی، مرحومہ امینہ بین بنت مہر علی، مرحوم شبیر علی اصغر علی، مرحومہ اندلیب زہرا بنت عابد حسین، مرحومہ سمیہ بنت محمد اختر، گوسانی فیملی، گبھرانی فیملی اور نورانی فیملی اور من جملہ تمام مومنین و مومنات کے مرحومین کی ارواح کو
مالک کا ارشاد ہے کہ اہل بیت اطہار اللہ کا ارادہ یہی ہے کہ اس نے وہ آپ کو ہر رزق سے پاک و پاکیزہ اور دور رکھے، ایسا طاہر و پاک و پاکیزہ رکھے جو حق طہارت ہے۔ ارباب کرم، آیہ کریمہ کے ذیل میں آج چوتھے مرحلے میں بھی سیرت اہل بیت کے عنوان کے تحت ایک بحث اور بھی مجھے کرنی ہے، جو روزانہ میں مختلف عناوین سے آپ کی خدمت میں عرض کرتا رہتا ہوں، اور کوشش یہ کروں گا کہ حق مجلس ادا ہو جائے، اپنے بچوں نوجوانوں تک کوئی بات پہنچ بھی جائے۔ آج جس عنوان کے تحت بحث کرنی ہے اس کا نام ہے تربیت اہل بیت۔ اس کے معنی یہ نہیں ہے کہ اہل بیت کی کیسی تربیت ہوئی، بلکہ بحث اور گفتگو اس زاویے سے ہوگی کہ اہل بیت نے امت کی تربیت کس انداز سے کی، وہ کون سے اسباب، وہ کون سی چیزیں تھیں، وہ کون سے طریقے تھے جن کے ذریعے سے اہل بیت اطہار نے امت کی رہنمائی اور تربیت کا اہتمام کیا۔ عزیزان، بیان کو آغاز کرتے ہوئے ابتدا میں ایک نکتہ کہنا چاہتا ہوں کہ یاد رکھیے گا، پیغمبر اسلام جب دنیا سے تشریف لے جا رہے تھے تو جاتے جاتے آپ نے امت سے کہا تھا لاؤ قلم و دعوات، میں ایک نوشتہ لکھ دوں۔ وہ حدیث ثقلین مشہور حدیث ہے جسے ہر بچہ جانتا ہے کہ پیغمبر نے ارشاد فرمایا کہ میں تمہارے درمیان دو گراں قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک کا نام قرآن اور دوسرے کا نام اہل بیت ہے۔ پھر نبی نے فرمایا تھا ما ان تمسکتم بہما، اور جب تک تم ان دونوں سے متمسک رہو گے، جڑے رہو گے، ان سے متصل رہو گے، اس وقت تک تم گمراہ نہیں ہوگے، لیکن اگر ان کو تم چھوڑ دو گے تو گمراہی تمہارا پیچھا کر لے گی۔ اور ایک بات کہی تھی پیغمبر لن یفترقا حتی یرد علی الحوض، اور یہ قرآن اور اہل بیت جدا نہیں ہوں گے یہاں تک کہ میرے پاس حوض کوثر پر پہنچیں گے۔ اس حدیث شریف کے ذکر کرنے کا عنوان اس کا آخری لفظ ہے کہ پیغمبر نے فرمایا لن یفترقا حتی یرد علی الحوض، یعنی قرآن اور اہل بیت جدا نہیں ہوں گے۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ جو قرآن ہے وہی اہل بیت ہے، جو اہل بیت ہے وہی قرآن ہے۔ لفظ بدل دیا جائے، اگر قانون کی شکل میں رہ جائے، کتاب کی شکل میں آ جائے تو قرآن کہا جاتا ہے، اور قانون اگر مجسم اور عملی بن جائے تو اہل بیت کی ذات کہی جاتی ہے۔ جتنے قوانین ہیں اسلام کے اندر پائے جاتے ہیں، اگر انہیں قانون کی شکل میں دیکھنا ہے، تحریری شکل میں دیکھنا ہے تو قرآن میں موجود ہے، اور ان کو مجسم بنا کر امت کی ہدایت کا انتظام جنہوں نے کیا ہے ان کا نام ذات اہل بیت علیہ السلام ہے۔ ایک صلوات پڑھ دیں۔ ارباب کرم، تربیت کے عنوان سے دو چار جملے کہنا ہے اور بات کو آخر تک اپنی بحث کو مکمل کروں گا کہ تربیت کے معنی کیا ہیں۔ بچوں میرے توجہ کرو، تربیت کے معنی ہم یہ سمجھتے ہیں پالنا، کھانا کھلا دینا، کپڑا پہنا دینا، اسکول کا انتظام کر دینا، ضروریات زندگی کا پورا کر دینا۔ لیکن علماء علم اخلاق نے تربیت کے خاص معنی سے تربیت یعنی پالنا، تربیت معنی پالنا۔ تو اس تربیت کے جو خاص معنی ذکر کیے ہیں تو علماء کہتے ہیں کہ ہر وہ چیز، میں بے پناہ توجہ چاہوں گا ابتدا سے، اگر اس جملے پر آپ کے ذہن میرے ساتھ حاضر رہیں گے تو پھر بات زیادہ آسان ہو جائے گی۔ آپ ایک صلوات پڑھ دیں۔ تربیت کے معنی کھانا دینا، پانی دینا، کپڑا دینا، ضرورت زندگی پورا کرنے کا نام نہیں ہے۔ تربیت نام ہے ہر وہ چیز جو بچے کے کمال اور ترقی اور اس کی حیات کے لیے ضروری ہے، اسے دے دینا
اور ہر وہ چیز جو اس کے لیے نقصان دہ اور مضر ہے اسے روک لینا۔ نہیں، اس کا مطلب کیا ہوا کہ تربیت صرف دینے کا نام نہیں ہے، بلکہ تربیت کے دو حصے ہیں، کچھ دینا ہے، کچھ نہیں دینا۔ میرے ساتھ احباب کرم، یعنی جو اس کے لیے مفید ہے اسے دیا جائے، اور جو اس کے لیے نقصان دہ ہے اسے نہ دیا جائے۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ تربیت ہوتا ہے، اور تربیت کے معنی یہ بھی نہیں ہے عزیزو کہ سب دے دیا جائے، اور تربیت کے معنی یہ بھی نہیں ہے کہ سب روک لیا جائے۔ متوجہ احباب کرم، تربیت کی یہ معنی نہیں ہے، اور ہوتا ہے ہمارے یہاں، آپ کے ہوتا ہی نہیں ہوتا ذہن۔ ہم اپنے گھر میں صبح سے لے کر شام تک کرتے نہیں، میرا بچہ آ جاتا ہے، میرے سامنے آ گیا، 2 برس 4 برس کا بچہ آیا، اس نے آ کر کے مجھ سے کہا کہ مثلا پپا پیسے دے دیجیے، بابا پیسے دے دیجیے ہم کو۔ تو کیا ایسا ہوتا ہے کہ اپنی جیب میں ہاتھ ڈالے اور 500 1000 2000 جتنی نوٹ رکھے سب اس کو دے دیتے ہیں؟ نہیں دیتے نا۔ تو جربہ بے کرو، پھر کیا ہوتا ہے؟ بچے نے کہا پاپا پیسے دے دیے، تو ہم اس کو دیکھتے ہیں کتنا بڑا ہے، کاش میری بات پہنچے، اس کی کتنی ضرورت ہے، کتنا دیا جائے گا کہ اس میں بچہ رہ جائے گا، بگڑے گا نہیں۔ متوجہ باب کرم، یہ سارے زوایہ کو ہم، سارے حالات کو ہم طے کرتے ہیں، اس کے بعد فیصلہ کرتے ہیں کہ ہم کتنا دیا جائے۔ وہ چاہے جتنا مانگی ہم اتنا نہیں دیتے، ہم فیصلہ کرتے ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ کیا دیا جائے اور کیا نہ دیا۔ توجہ باب کرم، کیا دیا جائے، کیا نہ دیا جائے، کتنا دیا جائے، کتنا نہ دیا جائے، اس کا فیصلہ پلنے والا نہیں کرتا، پالنے والا کرتا ہے۔ ایک بات کہی میں نے، بچہ نہیں ہے، بچوں کو تو جو کہنا تو تو کہہ چکا کہ ہمیں یہ دلا دو، ہوتا نہیں ہوتا، یہ گاڑی دلا دو، وہ گھوڑا دلا دو، یہ موبائل دلا دو، نہ جانے کیا کیا، رات دن اس کو تو جو مانگنا ہے وہ تو مانگے گا، لیکن فیصلہ کس کو کرنا ہے؟ پالنے والے کو۔ اس کا مطلب ایک بات طے ہو گئی کہ تربیت کا ایک اصول ہے، تربیت نام ہے کچھ دیا جائے کچھ نہ دیا جائے۔ متوجہ ہے؟ وہ دیا جائے جو مفید ہے، وہ نہ دیا جائے جو اس کے لیے مضر ہے۔ متوجہ ہے؟ اور دینے اور نہ دینے کا فیصلہ پلنے والا نہیں کرتا، متوجہ باب اکرم، پالنے والا کرتا ہے۔ عزیزو، جب اپنے گھر کی بات ہوتی ہے تو سمجھ میں آتا ہے کہ دیا جائے یا نہ دیا جائے، فیصلہ پلنے والا نہ کرے گا، پالنے والا کرے گا۔ جب مالک کہتا ہے یہ حرام ہے، وہ نجس ہے، اسے نہیں حرام کرنا، اس کو چھوڑ دینا، تو سمجھ میں نہیں آتا کہ تو مذہب ہمارے مسئلے میں انٹرفیئر کرتا ہے۔ عزیزو، مذہب نے جھگڑا نہیں اٹھایا، جھگڑے تو تمہارے گھر سے شروع ہوئے ہیں۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پہ۔ ظرفیت دیکھ کر کے دیا جاتا ہے، ایسا نہیں جس کو دے دیا جائے۔ اور کبھی کبھی عزیزان محترم، اللہ دے کے امتحان لیتا ہے اور کبھی روک کے امتحان لیتا ہے۔ ہوتا ہے نہیں ہوتا؟ ہمارے یہاں سماج میں بھی ایسا ہوتا ہے، بعض وقت بچہ بہت ضد کر رہا ہے کہ ہم کو دے 200 روپے، چاہے 500 روپے، 1000 روپے، کوئی سامان، کوئی گاڑی دلا دیا، نہ جانے کیا ہوگا، بہت ہوتا ہے۔ تو کبھی کبھی ٹیسٹ کے واسطے کہ اس پر حجت تمام ہو جائے کہ تم اس قابل نہیں ہو، ہم بھی ایک چانس بچے کو دے دیتے ہیں۔ کاش میری بات پہنچ جائے، ہوتا ہے ہمارے یہاں بھی۔ چلو ابھی کچھ دن بعد خود ہی سمجھ میں آ جائے گا کہ یہ اس کے لیے فائدہ مند ہے یا نقصان دہ ہے۔ متوجہ باب کرم، یہی حال قرآن مذہب بھی کرتا ہے، اللہ نے بھی کیا۔ نبی کے صحابی یاد ہے آپ کو؟ نبی کے صحابی تھے، وہ بیچارے غریب غربا، حالات اچھے نہیں تھے، وہ مسجد میں رہتے تھے، جھاڑو لگاتے تھے، کھاتے پیتے گزرتے تھے۔ ایک دن پیغمبر سے کہیں یا رسول اللہ، آپ جانتے ہیں کہ حالات اچھے نہیں ہیں، کچھ کھانے پینے کا جگاڑ بہت سیٹ نہیں ہے، ایسا نہیں ہوتا ہے، کچھ کام کر دیجیے، کچھ ہمارا کام ہو جائے، بہتر ہو جائے، زندگی بہتر ہو جائے، کچھ کام کرو۔ تو پیغمبر نے 2 درہم دے دیا کہ جاؤ جا کے بزنس کرو، دھندا کرو۔ اس زمانے اتنا بہت تھا، کام کرنے کی وجہ سے لکھا ہے کتاب، وہ گئے، انہوں نے دھندا شروع کرے، 2 کا 4 ہوا، 4 کا 6 ہوا، 10 ہوئے، بڑھتے چلے گئے، یہاں تک کہ بزنس ڈیولپ ہوتا چلا گیا۔ پھر انہوں نے اور بزنس پھیلا لیا۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ انہوں نے بکری پالن کا یا بھیڑ پالنے کا انہوں نے کام شروع کر دیا۔ خیر پالنے لگ گئی، پر جب زیادہ ہو گئی تو گاؤں سے، محلے سے، گاؤں کے باہر انہوں نے انتظام کر لیا۔ اب جب زیادہ ہو گیا تو بزی زیادہ ہو گئے، جیسے ہم ہو جاتے ہیں۔ میں نے کچھ کہا ہے، آپ رک گئے؟ نہیں ذہن ہوتا، بزی زیادہ ہو گئے جب، تب کیا ہوا؟ کبھی صبح کی غائب، کبھی دوپہر کی غائب،
کبھی شام کی غائب، اب گلی ہو گنے لگی، گیپ ہونے لگا، متوجہ ہیں. پھر جب عورت میں ایک دو دن بھی بیچ میں آئے، پھر جمعہ آنے لگ گئے اور پھر وہ بھی غائب ہو گئے. ایک دن پیغمبر نے ایک صحابی کو بھیجا، جاؤ جا کے فلاں سے کہہ دو کہ پیغمبر نے تمہیں یاد کیا ہے، متوجہ ہیں. تو اسی انداز سے اس نے جواب دے دیا کہ جاؤ پیغمبر سے کہہ دو اب ذرا بزی زیادہ ہو، ذرا کام سمیٹ کے تب آتا ہوں. نہیں سزان، ہم بھی نماز پڑھنے کے لیے کام ہی سمیٹتے ہیں، رک جاؤ یہ کر لیں وہ کر لیں تو نماز پڑھ لیں، یہ کر لیں، اذان مؤذن دے رہا ہم کہہ رہے اب یہ کام بھی کر لیں وہ کام بھی کر لیں. یہ سب پرانا سسٹم چلا آ رہا ہے، ہم اپنے نظام ایسے ہی چلے آ رہے ہیں. تو آخرکار پیغمبر نے بلایا ان کو، اور اب وہ آئے تو انہوں نے آ کر کے سوچا پیغمبر کے پاس آنا ہے تو انتظام کر کے وہ 2 تھیلی درہم و دینار بھر کے لے آئے تھیلے میں. تو سوچا تھا کہ ہم لوگ جیسا کوئی انسان ہوگا مولانا صاحب کی دبا لے جائیں گے، وہ پیغمبر تھا، اس کو کیا معاملہ تھا، سمجھے. یار حضور یہ آپ کہنے کی اس کی ضرورت نہیں ہے کہ یا رسول اللہ کیا بتائیں، آپ کی سب کچھ آپ ہی کا ہے، جو کچھ ہے وہ آپ ہی کے ظاہر ہے، مگر مجبوری ہے دیکھیے آپ کی برکتوں سے اتنا ہو گیا بہت کچھ ہو گیا. یہ آپ کہنے نہیں کہ بہت سب اصرار کیا تو پیغمبر نے کہا کہ اچھا بہت زور کرتے ہو تو جو 2 درہم دیے تھے تم وہی مجھے واپس کر دو، بقیہ لے کے چلے جاؤ. وہ سوچا 2 درہم دینے میں کیا رکھا ہے، 2 درہم دے دیے چلے گئے. جب گئے تھے تو مہینہ بھر کے بعد پھر وہی جھاڑو، پھر وہی مسجد. گزر گئے کچھ دن، گھبرا کے ایسے. اچھا بتائیں اچھی زندگی گزار کے جب انسان مشکلات میں آتا ہے تو ٹائم پاس نہیں ہوتا. پھر ایک دن پیغمبر یا رسول اللہ اگر کچھ ممکن ہو تو پیسے کچھ دے دیجئے، پھر سے بزنس کرو. پیغمبر نے کہا جب جہنم میں جانا ہے تو پیسے لے کے کیا کرو گے، دیندار بنو، اتنا پیسہ کماؤ کہ تو اللہ تمہارے پاس رہ جائے. ایسے دولت کو کیا لے کے کرو گے جو مل جائے تو خدا چھوٹ جائے. ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد. عزیزو میں نے ایک واقعہ ذکر کر دیا، اس کے ذیل میں جتنے چاہے آپ تربیتی عناوین اپنے زندگی میں قائم کرتے رہے کہ ہم زندگی کس انداز سے گزار رہے ہیں. تو گفتگو یہ تھی کہ قرآن ہے کتاب تربیت، قرآن ہے نظام تربیت، قانون کتاب میں لکھا ہے، عملی اہل بیت نے کیا، تجربہ کرم. اور تربیت کا ایک اصول، توجہ عزیزان محترم، تربیت ایک اصول، ایک سسٹم یہ ہے کہ جب کبھی تربیت کسی کی جاتی ہے تو بات کہتے کہتے درمیان میں کوئی بھی مثال درمیان میں دی جاتی ہے. ہم بھی اپنے بچوں کو سمجھاتے ہیں، مثلا کسی بچوں کو سمجھانے کی نوبت آئی تو ہم بچوں سے بیٹا دیکھو جب بزرگ آئے تو ان کو سلام کرنا، ان کا احترام کرنا، ان کے سرانے نہ بیٹھنا، ان کے سامنے ہنگامہ نہ کرنا، زور سے نہ بولنا، ایسا نہیں کرنا. دیکھتے نہیں ہو فلاں کا بچہ کتنا تہذیب یافتہ ہے، مہذب ہے، کتنا طریقے کا ہے، کتنا شریف ہے. یہ کیا مطلب ہوا؟ یعنی جب کسی مثال کا کسی چیز کا حوالہ دیا جاتا ہے اس لیے دیا جاتا ہے کہ بچہ اگر سمجھنا چاہے کہ مجھے اچھا بننا ہے تو ویسے بن جاؤں. ہوتا نہیں ہوتا، ارے برائی کے واسطے ہوتا ہے، بیٹا برائی بات نہ کرنا، چوری نہ کرنا، غلط کام نہ کرنا. دیکھنے اس کا لڑکا چوری کر رہا تھا کس طرح لوگوں نے مارا اس کو، پولیس کو پکڑ لی، جیل چلی گئی. تو ایک طریقہ تربیت کیا ہوتا ہے کہ باتیں بتانے کے بعد قانون بتاتے درمیان میں کسی کردار کا حوالہ دیا جاتا ہے. قرآن ہے کتاب تربیت، اس نے بھی اپنا سسٹم یہی رکھا. آپ کے سامنے پوری کتاب موجود ہے. یاد ہے نہیں یاد ہے جب جناب نوح اور جناب لوط کی زوجہ کا حوالہ دیا تو اللہ نے کیا سمجھایا ہوگا؟ اے عورتوں خیال رکھو شوہر کے ساتھ خیانت نہ کرنا، برائی نہ کرنا، قاعدے سے گھر میں رکھنا. تم نے لوط کی زوجہ کو نہیں دیکھا کیا حال ان کا ہو گیا؟ نوح کی زوجہ کا نہیں دیکھا ہے؟ اور اگر قاعدے سے رہو گی، اپنا وقار بچا کے رکھو، اپنی عزت سنبھال کے رکھو. فرعون کے گھر میں آسیہ کو نہ دیکھا کتنی باعزت زندگی گزار رہی تھی. میرے ساتھ ارباب کرم نہیں، قرآن کس کا حوالے دے رہا ہے؟ تربیت کا حوالہ. اس لیے کہ قرآن ہے کتاب تربیت. میں کہنا چاہتا ہوں یہ کیوں قرآن کتاب تربیت ہے؟ اس لیے کہ قرآن شروع ہوتا ہے تربیت سے، ختم ہوتا ہے تربیت پر. شروع کریں، قرآن کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین. اللہ کیا ہے؟ رب، پالنے والا، تربیت کرنے والا. تربیت شروع ہوا. آخری سورہ قل اعوذ برب الناس، پناہ مانگتا ہوں لوگوں کے تربیت کرنے پروردگار سے. اس کا مطلب کیا ہوا کہ قرآن شروع ہوتا ہے تربیت سے.
ختم ہوتا ہے تربیت سے۔ اب درمیان میں جو کچھ پایا جاتا ہے وہ قانون تربیت ہے کہ انسان اگر اس کو فالو کرے گا تو تربیت پا جائے گا۔ اور جب قرآن کتاب تربیت ہے تو تربیت کا اصول یہ ہے، تربیت کا اصول یہ ہے کہ باتیں بتاتے بتاتے درمیان میں کردار کا حوالہ دیا جائے۔ اگر آپ کے ذہن حاضر ہیں تو میں آیت تطہیر کے حوالے سے ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ یہی وجہ ہے پروردگار عالم نے آیت تطہیر کو کچھ افراد کے تذکرے کے درمیان میں رکھا، یہ بتانے کے لیے کہ پیغمبر کی بیویوں خیال رکھنا، متقی رہنا، پرہیزگار رہنا، اللہ والی رہنا، اپنے گھر میں رہنا، جاہلیت کی بناؤ سگار نہ کرنا۔ دیکھا نہیں ہم نے اہل بیت کو کتنا پاک و پاکیزہ بنایا ہے؟ ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پہ۔ میر باب کرم، میری بات شاید واضح نہیں ہو سکی جو میں جس انداز سے چاہ رہا تھا، مجھے 1-2 منٹ ٹائم دے دیں آپ، میں اس مسئلے کو واضح کروں۔ آیت تطہیر جو میں تلاوت کر رہا ہوں، آپ دیکھیں سورہ احزاب میں 21ویں پارے کے آخر میں 2 آیتیں ہیں اور پھر 22ویں پارے میں 4 آیتیں تقریباً ہیں، کل ملا کر کے 6 آیات کا ایک سلسلہ ہے جہاں پر آخری آیت تطہیر، اور یہ آیت تطہیر جب آئی ہے تو 3 پارٹ میں بیان ہے۔ چونکہ مجھے اب کہنے کی مجبوری ہوگی اس لیے میں نے کہا وضاحت کر دوں تھوڑا سا۔ یہ 3 مرحلے میں پیغمبر نے اللہ نے کیا کہا؟ قل یا اے میرے پیغمبر، قل لازواجک، اپنی بیویوں سے تم کہہ دو، کیا کہہ دو؟ ان کنتن تردن الحیات الدنیا وزینتہا فتعالینا اسرحکن سراحا جمیلا۔ اے نبی کی بیویوں، اگر تمہیں زینت دنیا اور حیات دنیا چاہے تو فتعالینا، تم آؤ ہمارے پاس۔ میرا پیغمبر غریب نہیں ہے، اس کے پاس ایسا نہیں کہ دولت وغیرہ نہیں ہے، سب دے دیں گے۔ اسرحکن سراحا جمیلا، لیکن یاد رکھو جب زینت دنیا تم کو دے دیں گے تو نہایت خوبصورتی اور احترام سے تم کو تمہارے باپ کے گھر واپس کر دیں گے۔ درست ہے؟ یہ ایک مرحلہ، عزیز توجہ کریں۔ اس کے بعد مرحلہ آیا یا نسان نبی، اے نبی کی بیویوں، یا نسان نبی، اے نبی کی بیویوں، تم لا تبرجن تبرج جاہلیت اللہ، جاہلیت کے زمانے کی بناؤ سنگھار نہ کرنا، کرنا فی بیوتکن، اپنے گھر میں رہنا، تقوی اختیار کرنا، اللہ کی اطاعت کرنا، رسول کی اطاعت کرنا۔ برا کرو گے تو ڈبل گناہ ملے گا، اچھا کرو گے تو ڈبل ثواب ملے گا، اس لیے تم نبی کے گھر میں ہو۔ متوجہ باب کرم، یہ 2 مرحلے۔ تیسرا مرحلہ ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت یطہرکم تطہیرا۔ میں سوال پڑھوں نہیں عزیزان، چلیے میں زیادہ اس میں آپ کو روکوں گا نہیں یہاں پر، لیکن میں چاہتا ہوں کہ بات واضح ہو جائے۔ کہنا کیا چاہتا ہوں، اگر آپ ذہن متوجہ تو میں ایک بات آگئی میں اس کو واضح کرنا۔ دنیا یہ کہتی ہے، ایک بحث یہ چلا کرتی کہ اہل بیت میں ازواج شامل ہیں، اہل بیت میں ازواج پیغمبر شامل ہیں، ورنہ یہ بات میں نے سلسلہ سنا دیا۔ پہلے کہا قل لازواجک، پھر کہا یا نسان نبی، پھر کہا انما یرید اللہ، یعنی پہلے نبی کی بیویوں، پھر نبی کی خواتین نساء عورتوں، پھر اہل بیت کا تذکرہ۔ کہنے جب کہیں پر گفتگو ہوتی ہے تو ایک ہی طریقے، جب ایک ہی گفتگو ایک ہی انسان سے متعلق ہوتی ہے تو سارا جملہ ایک ہی سے متعلق ہو جاتا ہے۔ اس کا مطلب کہ جو آخری آیت ہے اس کا تعلق بھی ازواج سے ہے۔ عزیزان محترم، جملے پہ آپ غور کریں، خود انداز لوگ کہنے کو کہہ دیتے ہیں کہ اس کا ازواج سے متعلق ہے، اگر آیت میں غور کریں گے تو اندازہ ہو جائے گا کتنا فرق پایا جاتا ہے۔ سب سے پہلا مرحلہ ہوا جب ازواج نبی کا خطاب ہوا، متوجہ ہیں، تو اللہ نے کہا قل لازواجک، بات کرنے کے قابل بھی نہیں سمجھا، نہیں عزیزان، اے میرے پیغمبر اپنی بیویوں سے آپ کہہ دیا، میں ان سے بولوں گا بھی نہیں، قل لازواجک۔ تو ازواج کا تذکرہ آیا تو اللہ نے کہا میں ان سے بات بھی نہیں کروں گا، متوجہ ہیں۔ اور اس کے بعد جب نساء کا نام آئے تو مخاطب تو بنایا، مگر کیا کہا؟ اچھا کرو گے تو ڈبل انعام، برا کرو گے ڈبل گناہ، گھر میں رہنا، باہر نہ نکلنا، بناؤ سگار نہ کرنا، تقوی اختیار کرنا۔
متوجہ باب کرم. پھر آخر میں اہل بیت ہے جن کا مجھے تو حرکم تطہیرا، یہ پاک و پاکیزہ ہیں. کہاں سلسلہ ایک جیسا ہے؟ ایک جگہ پہ بات کرنے کے قابل نہیں سمجھا. ایک جگہ اگر ذکر بھی کر دیا تو وہاں دوہرے کردار ذکر کر دیے. گھر میں رہنے والی، باہر جانے والی، بناؤ سگار کرنے والی، بناؤ سگار نہ کرنے والی، متقی، غیر متقی، باعمل، بے عمل، برا کام کرنے والی، اچھے کام کرنے والی. اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ سارے سلسلے الگ ہیں. مگر جب اہل بیت کا تذکرہ آیا تو مخاطب اہل بیت کو بتایا اب دوہرے کردار کا تذکرہ نہیں ہے. یطہرکم تطہیرا، اب یہ صرف ایک ہی ڈیزائن کے ہیں، یہ ان کے اندر صرف طہارت ہی طہارت پائی جاتی اور کچھ نہیں پائی جاتی. ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پہ. تو یہ کہہ دینا. اب بات آئی ہے تو ایک جملہ اور اضافہ کر دوں. انشاءاللہ میں چاہوں گا اپنی بات پہنچا سکوں. اب دیکھیے بہت توجہ. پیغمبر اسلام کے گھر میں ازواج کی ایک بہت بڑی بھیڑ تھی، مگر مکے میں نہیں تھی. آپ حضرات آشنا بزرگان جانتے ہیں مکے میں صرف جناب خدیجہ. متوجہ ہیں؟ اور مکے کے بعد جب پیغمبر مدینے میں آئے تو ایک پوری بھیڑ تھی جو لگی ہوئی تھی پیغمبر کے گھر میں، 8 9 ایک ساتھ. درست ہے؟ وہ نہیں ہو رہا ہے. اب ایک بات ذہن میں آ گیا، ایک مرحلہ آ گیا. دوسرا مرحلہ سورہ احزاب کہاں نازل ہوا؟ علماء لکھا ہے دیکھیں مدینے میں. سورہ احزاب کہاں نازل ہوا؟ مدینے کے اندر. متوجہ؟ مکے میں کوئی آیت نہیں آئی. آیت کیا کہہ رہی ہے؟ سن لی عزیزو. آپ عظمت خدیجہ پہچانیں، عظمت خدیجہ پہچانیں. مکے والی بیوی کا نام ہے خدیجہ، مدینے والی بیویوں کا نام تفصیل آپ کے سامنے ہے، وہ تاریخ پورا لکھا ہے. مدینے والوں کو کیا کہا گیا؟ گھر میں رہنا، باہر نہ نکلنا، اللہ کی اطاعت کرنا، رسول کی اطاعت کرنا، تقوی شعار کر لینا، بناؤ سگار نہ کرنا. متوجہ ارباب کرم. اس کا مطلب کیا ہوا کہ روکنا پڑا تو مدینے والیوں کو، آئے عزیزان محترم، منع کرنا پڑا تو مدینے والیوں کو، ٹوکنا پڑا تو مدینے والیوں کو. مکے میں جو تھی اس کے واسطے نہ روکا نہ ٹوکا نہ کوئی آیت نازل کی. اس کا مطلب کیا ہوا کہ خدیجہ کے کردار کی عظمت یہ ہے کہ خدیجہ نے 13 برس پیغمبر کے ساتھ اسلام کے بعد گزارا، نہ روکنا پڑا نہ ٹوکنا پڑا. ارے روکا وہاں جاتا ہے جہاں کردار میں خرابی ہوتی ہے. ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پہ. باب کرم. اب پیغمبر نے کیا کہا؟ اللہ نے کیا کہا؟ قل لازواجک، اپنی بیویوں سے کیا کہہ دو؟ ان کنتن تردن الحیات الدنیا وزینتہا، اگر تم حیات دنیا اور زینت دنیا چاہتی ہو تو فتعالینا، تم آؤ ہم دے دیں گے. توجہ ازدان، متوجہ ہیں؟ یہ اچھا یہ زینت دنیا ہے کیا؟ جو ازواج پیغمبر مانگ رہی تھی، جس کو اللہ نے کہا کہ یہ آپ کی ازواج، آپ کی بیویاں جو مانگ رہی ہیں کہ ہمیں زینت دنیا، حیات دنیا چاہیے، یہ زینت دنیا ہے کیا؟ قرآن کی دوسری آیت نے سوال مسئلے کا حل کر دیا. قرآن نے کہا کہ المال والبنون زینت الحیات الدنیا، وہی لفظ، مال اور اولاد زینت حیات دنیا. آیت کو آیت سے ملائیے. اے میرے پیغمبر اپنی بیویوں سے کہہ دیے اگر زینت حیات دنیا چاہتی ہے تو ہم دے دیں گے. متوجہ ہیں؟ زینت حیات دنیا کیا ہے؟ مال اور اولاد. ترجمہ بدل دوں، اے نبی کی بیویوں اگر اولاد چاہتی ہو تو دے دیں گے، اگر مال چاہتی ہو تو دے دیں گے. اب لفظ کہوں آپ متوجہ ہو جائیں. عزیزو، مال وہی مانگے گا جو غریب گھر سے آیا ہو، جو عرب کی ملیکہ بن کے آئی ہو. وہ مال مانگنے نہیں آئی، وہ مال لٹانے آئی تھی. ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پہ. اگر مال دنیا چاہیے تو لے لو. مال دنیا ہے پیسہ، دولت اور اولاد. تو مال چاہیے تو لے لو. وہ کون مانگ رہا ہے؟ نام میں لے لو. جب قرآن نے نام نہیں لیا تو میں کون نام لینے والا ہوں؟ اب اگر اولاد چاہیے
تو وہ بھی تمہیں دے دیں گے، مگر اولاد دینے کے بعد تمہیں پیغمبر کے گھر میں رکھیں گے نہیں۔ کیا مقابلہ کرے گا خدیجہ سے کوئی؟ اولاد وہی تو مانگے گا جس کی گود خالی تھی۔ خدیجہ سے کیا مقابلہ کرو گے؟ ارے خدیجہ کو تو پروردگار نے کوثر عنایت کیا، جس نے قیامت تک نسل پیغمبر کو باقی رکھا۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پہ۔ تو عزیزو، یہ قرآن نظام تربیت ہے، کتاب تربیت ہے، یہ تربیت۔ اچھا قرآن کا نظام تربیت کیا ہے؟ ایک جملہ اور سن لیجئے کہ تربیت کا سسٹم نظام کیا ہے قرآن کا۔ قرآن ذکر کرتا ہے جناب نوح کی آیت کو، اور ذکر کرتا ہے کہ تفصیلات تفسیروں میں لکھی ہیں، آیت میں اتنی تفصیل نہیں ہوتی، لیکن وہ میں آیت سنا دینا چاہتا ہوں کہ وہ کچھ لوگ آئے اور جناب نوح کے پاس کہ اللہ کے نبی، وہ ہم آپ کے پاس آ تو سکتے ہیں، لیکن آپ کے اطراف میں جو لوگ بیٹھے ہیں آپ پہلے انہیں اپنے سے ہٹائیے، دور کر دیجئے، تب ہم آپ کے پاس آ سکتے ہیں۔ پیسے والے ہیں، دولت والے ہیں، اونچے لوگ ہیں، آپ کے ساتھ آ جائیں گے۔ جناب انہوں نے کہا خبردار، ما انا بطارد المومنین، میں مومنوں کو اپنے پاس سے ہٹا نہیں سکتا۔ توجہ باب کرم، یعنی جناب نوح کے دور میں قرآن کی تربیت کا سسٹم کیا تھا؟ جو صاحبان ایمان ہیں انہیں اپنے سے دور نہ کرنا۔ سلسلہ آگے بڑھا، پیغمبر کے زمانے بھی پیدا ہو گئے، اور وہاں بھی اسلام شروع ہو گیا۔ بڑے بڑے تھے عرب والے سب، اور شروع میں اسلام جو قبول کر کے آئے تھے لوگ تو ہم آپ جانتے ہیں نا، بہت پیسے والے پہلے شروع میں نہیں آئے تھے، اس کو پیسے والے اکڑ ہی میں رہتے ہیں، متوجہ ہیں؟ یہ تو ہم آپ جیسے ہیں کہ جو دیدار بن گئے، ورنہ پیسہ جو ہو جاتا ہے وہ سمجھتے ہیں ہم ہی خدا ہیں۔ میں نے جملہ کبھی کہا تھا، یاد دلا دوں، میں نے کہا دین تو اتنا مظلوم ہے، متوجہ ہیں، کہ جن کو اللہ نے دے دیا وہ دین کی راہ پہ سجدہ کرنے آتے نہیں، اس لیے کہ اب لینا کیا ہے، متوجہ ہیں، اور جو غریب ہے وہ بھی نہیں آتا کہ ملا ہی کیا کہ سجدہ کرے۔ ایک بیچ کے ہم آپ پھنس جایا کرتے ہیں کہ اللہ کو سجدہ کر لیا کرتے ہیں۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پہ۔ تو کیا ہوا؟ پیغمبر کے زمانے یہ مسئلہ سامنے آ گیا، اور ذکر آ گیا اسی بات کا کہ آ کے لوگوں نے کہہ دیا پیغمبر آپ اپنے پاس سے جو مجھے غریب و غربا اور دوسرے اصحاب سلمان ہیں، ابو ذر ہیں، اور مقداد ہیں، اور بلال ہیں، ان سب کو ذرا اپنے پاس سے کر دیو، تو ہم پھر عرب والے آئیں گے، اچھے سے کپڑے پہن کے آپ کے پاس آئیں گے، اور معاملہ سب ٹھیک رہے گا۔ ادھر سے حکم خدا آ گیا، نہیں ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ حکم آ گیا، لا تطرد الذین یدعون ربهم بالغداۃ والعشی، میرے پیغمبر جو صبح و شام خدا کو یاد کرتے ہیں خبردار انہیں اپنے بزم سے نہ اٹھانا۔ جو صبح و شام خدا کو یاد رکھتے ہیں، یاد کرتے ہیں، خبردار انہیں اپنی بزم سے دور نہ کرنا۔ سمیٹو گفتگو کو، یعنی کردار تربیت قرآن کا نمونہ جناب نوح سے لے کے پیغمبر تک یہ تھا کہ ایمان والے اٹھائے نہیں جا سکتے، ایمان والے دور نہیں کیا سکتے، اللہ والوں کو بل سے دور نہیں کیا جا سکتا۔ تو اب طے ہو گیا، پیغمبر ہیں مجسمہ اخلاق، تربیت کا مجسمہ ہے پیغمبر قرآن کی تعلیمات پر عمل کر رہے ہیں۔ متوجہ ارباب کرم، جب تک پیغمبر کسی کو نہ اٹھائیں، سمجھ لینا یہ بھی مسلمان، وہ بھی مومن۔ جب تک کسی کو بزم سے نہ اٹھائیں، سمجھ لینا سب صاحب ایمان۔ جس دن کسی کو بزم سے اٹھا دے، اب دو ہی بات ماننی پڑے گی، یا مانو پیغمبر راہ قرآن سے ہٹ گیا، یا یہ مانو جسے اٹھایا وہ راہ ایمان سے ہٹ گیا۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پہ۔ یقینی طور سے عزیزان محترم، دین جوڑنے کا نام ہے، دین توڑنے کا نام نہیں۔ یہ فرش اعضا اسی کا نام ہے، جوڑتی ہے، نزدیک لاتی ہے۔ متوجہ ہیں، اکبر کا جہاں سر ہے وہیں جون کا ہے سر، شبیر کا زانو ہے مساوات کی دنیا۔
عاشور یاد ہے؟ جس زانو پہ جون کا سر تھا اسی زانو پہ اکبر کا سر. اس لیے ان کے ہاں یہ نہیں دیکھا جاتا کہ آزاد کون ہے، غلام کون ہے، بڑا کون ہے، بس یہ دیکھا جاتا ہے صاحب ایمان کون ہے. چاہے زبانی دعویٰ کوئی کرتے، اس لیے کہ مجلس اسی لیے منعقد کی گئی. ایک سسٹم ہے، ایک پلیٹ فارم ہے. ایک گفتگو آگے تو 2-4 جملے سن لیجیے، پھر اپنی بات پر آ جاؤں گا اور مکمل کو اپنے گفتگو کو. یہ مجلس بہترین پلیٹ فارم ہے. دنیا نے سمجھ لیا کہ اس کو اگر خراب کر لیا تو قوم خراب کر لے جائیں گے. لہٰذا پہلے چاہے جتنا سمجھے ہو یا نہ سمجھے ہو، آخر زمان میں سمجھ گئے مجلسوں میں کتنی طاقت ہے، فرش اعظم میں کتنا زور ہے. متوجہ بابا، کل تک سمجھے تھے یا نہیں سمجھے تھے؟ ارے فرش اعظم کی عظمت کو سمجھو گے؟ اس فرش اعظم کی عظمت کا نام یہ ہے کہ جو فرش اعظم کی سائے میں تربیت پاتا ہے، کبھی وقت کا خمینی بنتا ہے، کبھی خامنئی بنتا ہے، کبھی نصر اللہ بنتا ہے، کبھی قاسم سلیمانی بن جایا کرتا ہے. ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پہ. ارباب کرم، ہم نے اس کی عظمت کو نہیں سمجھا، دنیا سمجھ رہی ہے. اسی لیے اس ممبروں تک انہیں بھیجا جا رہا ہے جو سلو پائزن دے رہے ہیں، جو سونے کے وہ سونا نہیں، سونے والے کیپسول دے رہے ہیں. قوم کو سلاتے رہو، اس لیے کہ میں سمجھایا چلا جاتا ہے بھائی کوئی بات نہیں، بس آؤ یا حسین کرو جنت تمہاری، باپ دادا کی جاگیر. ارے عزیزو، باپ کی نافرمانی کرو گے یا کرتے ہو تو باپ اپنی پراپرٹی سے محروم کر دیتا ہے. اگر آل محمد کی نافرمانی کرو گے تو کیا ان کی جنت میں جا پاؤ گے؟ ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پہ. عزیزان محترم، کیا مزاج آ گیا ہے، کہاں لے کے ہم چلے جا رہے ہیں، کس انداز سے لے کے. عزیزو، اتنا بڑا انقلاب 1400 آقائے گلپاگانی آقائے ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پہ. آقائے ناصر مکارم فرماتے ہیں 1400 برس میں عہد معصوم کے بعد شیعت اور حسینیت کو اتنا عروج کبھی نہیں ملا جو اس دور میں ملا. آج شیعت کے ماتم اور عزا کی دمک سے فرعونیوں کے قلعے ہل رہے ہیں، یہودیت گھبرا رہی ہے. اور جب گھبرانے کا ذرا انہوں نے سوچا اب شاید یہ گزر جائے گا، عاشور کی رات رہبر نے مجلس میں آ کے اس کو اور مضبوط کر دیا. ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پہ. ارے یہ اہل بیت والے، یہ فرش اعظم کے تربیت یافتہ ہر اس مقام پہ نظر آتے ہیں جہاں دین مضبوط ہوتا ہے. متوجہ ارباب کرم، یہی تو وجہ ہے جب دنیا اب خدا کے بارے میں سمجھ رہی تھی، پتہ نہیں ان کے پاس خدا ہے یا نہیں خدا ہے، نماز جمعہ میں آئے، طاقت کا اظہار کر کے بتا دیا خدا ہے. کاش میری بات پہنچ جائے. جمعے میں آ کے خدا کے وجود کو سمجھایا، شب عاشور آ کر کے کربلا کی عظمت کو سمجھایا. ہمیں نہ ڈرانا، شہادت ہماری میراث ہے، اور جو مرنا جانتا ہے وہی جیت جایا کرتا ہے. ایک صلوات پڑھ دے محمد والے. یہ فرش اعزا ہے، یوں ہی نہیں آئی ہے، شہادتوں سے گزر کے آئی ہے، قربانیوں کے سہارے آگے بڑھی ہے. آپ نے سنا ہوگا دنیا اتنا ڈر رہی ہے کہ پاکستان میں 40 جانے والوں پر پابندی لگا دی. یہ ڈر ہی تو ہے، تمہارا کیا بگڑ رہا تھا؟
وہ تو خود جا رہے تھے، راستے کا انتظام کر لیتے، مگر کیا کیا جائے، دنیا سمجھ رہی ہے، ہم فرش اعضا نہیں سمجھ رہے۔ کہوں ایک بات، معاف کیجئے گا مجھے، لیکن میں عادی ہوں کہنے کے لیے کہہ دیا کرتا ہوں۔ ہمارا حساب کیا ہے سیزن؟ مجلس جب منعقد ہوتی ہے کیا سسٹم ہے؟ 9 بجے کا ٹائم ہے، کہنے ابھی تو 9:15 بجے تو وہ سوچ سلام شروع ہوگا، 9:30 بجے تک شاید مولانا صاحب بیٹھیں گے۔ میرے ساتھ رہیے گا، متوجہ ہیں؟ ابھی تو خطبہ ہوگا، ابھی تو کچھ مقدمہ ہوگا، ابھی تو فضائل ہوگا، اب شاید پیک پر آئے ہوں گے، اب چلو مصائب ہے۔ اور اس کے بعد بہت سے لوگ اور بھی ہوتے ہیں کہ مصائب پڑھ لیں تو بعد والا تو اپنا ہی ہے، ایک صلوات پڑھ دیں۔ ہے نا ارباب کرم؟ ہوتا ہے نہیں ہوتا عزیزان محترم؟ میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں، مجلس میں کتنا ہوتا ہے، ہاں ابھی چلیں گے، ابھی تھوڑی دیر جائیں گے، 10 منٹ لیٹ، 15 منٹ، آدھا گھنٹہ لیٹ، لیکن اپنے گاؤں گھر میں کسی گاؤں کی کسی پرسنالٹی اور شخصیت کے یہاں پروگرام ہو جاتا ہے، کاش میری بات پہنچ جائے۔ ارے گاؤں کے پردھان کیا، ایم پی کیا، ایم ایل اے کیا، کوئی فنکشن ہو گیا تو 15 منٹ پہلے آ جاتے ہیں، چہرہ دکھانا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ نمبر بڑھانا ہے۔ میں نے بہت آہستہ سے کہا ہے، لیکن آپ اس پر غور تو کریں، ہوتا ہے نہیں ہوتا؟ فرق ہے، آپ جب گھسے ہیں جیسے، تو جیسے ہی گھسے پہلے ڈھونڈنے کے وہ صاحب ہیں کا، پہلے ان کو ہم اپنا چہرہ دکھا دیں، مطلب آ گئے، نمبر بڑھا دیں۔ عزیزو، ان دنیا والے غریبوں، فقیروں، مسکینوں، ہماری ووٹ کے بھیک پر پلنے والوں کو ان کے نمبر کی کیا حیثیت ہے؟ ارے جب تک ہیں ان کے نمبر کا پتہ نہیں، تمہارا نمبر کیا دیں گے؟ نمبر بڑھانا ہے تو آل محمد کی خدمت میں آ جاؤ، ان کے نمبر بڑھوا لو، وہ نمبر بڑھا دیں گے، دنیا بھی کامیاب ہو جائے گی، آخرت بھی کامیاب ہو جائے گی۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد پہ۔ ایک اور صلوات پڑھ دیں عزیزان۔ ہمیں احتیاط کرنا چاہیے، سمجھنا چاہیے، یہ فرش اعضا ہے، یہ دین کا پیغام دینے کی جگہ ہے، قوموں کو سلانے کی جگہ نہیں ہے، افیون دینے کی جگہ نہیں ہے، بیداری کی جگہ ہے۔ ہم نے کہا، کل بھی کہا، پرسوں کا، ہم خالی سننے کے عادی ہیں، سننا نہیں، کردار میں اتار لینا۔ جو کربلا نے در سے مساوات دیا، جو بھی تھا دور تھا اسے بلا لیا۔ آپ دیکھیں کربلا، کیا کربلا نے کسی کو دور کیا آج تک؟ جتنے تھے، زہیر بلا لیا، وہب بلا لیا، اگر کربلا سے پیچھے رہ گئے تھے حبیب تو خط لکھ کے بلا لیا، سب کو جمع کر لیا، کسی کو واپس نہیں کیا۔ اگر چراغ بجھایا تو ہمارے مشعل راہ کے واسطے کہ پہچانو میرے اصحاب ایسے ہوتے ہیں، ان کا امتحان نہیں تو ہم تو جان ہی رہے تھے۔ تو لہٰذا یہ فرش اعضا ہمیں جوڑتا ہے، ہمیں نزدیک لاتا ہے۔ ہماری صورتحال کا ایک جملہ اور آ گئی بات تو کہہ دوں، اور بات میں آگے لے جانا چاہتا ہوں کہ ہماری صورتحال کیا ہے کہ ہم دن بھر گرم رہتے ہیں، متوجہ ہیں؟ جس پر دیکھیے گرم، ان سے جھگڑا، بھائی سے جھگڑا، پڑوس والے جھگڑا، ایسا جھگڑا، اور اس کا ہونے لگتا ہے، اور سلسلہ آگے بڑھنے لگتا ہے۔ پھر تھوڑی دن میں کیا ہو جاتا ہے، میں ان کے ساتھ نہیں رہوں گا، میں ان کے ساتھ گزار ہی نہیں ہو سکتا، بھائی کے ساتھ گزارا نہیں ہو رہا، چچا بھتیجے کا نہیں ہو رہا ہے، ماموں بھانجے کا نہیں ہو رہا ہے، بہن میں، اماں بیٹے میں، باپ بیٹے میں، ان کے ساتھ نہ رہوں گا، اس کے ساتھ نہ ہوں گا۔ عزیزان محترم، انہی کے ساتھ رہو، کسی کو دور نہ کرو، مسلمان کو مسلمان کے نزدیک لے کر کے آؤ، دین والوں کو دین کے نزدیک رہو، مومن کو مومن کے نزدیک رہو، ارے ساتھ رہو، اس لیے کہ ساتھ یہاں چاہے نہ رہو، جنت میں تو ساتھ رہنا ہی ہے۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پہ۔ ہمارے دن بھر غصہ، دن بھر گرم رہتے ہیں ہم لوگ، ہیں نا غصہ۔ اہل بیت نے کہا نہیں، غصہ ہونے کی ضرورت نہیں۔ کبھی نبی کو غصہ آ رہی ہے، نبی کسی کو غصہ ہوئے ہوں؟ نبی کسی پر کبھی غصہ نہیں ہوئے، گرم نہیں ہوئے نبی۔ ارے مولائے کائنات 25 برس تک انتظار کرتے رہے، سب کچھ چھین لیا، کبھی تاریخ بتاتے کہ گرم ہوئے ہو، غصہ ہوئے ہو؟ کوئی تاریخ بتاتی کبھی کسی پر غصہ؟
ہم ہیں کہ بات پر غصہ ہو جاتے ہیں، مگر عزیزو عجیب معاملہ ہے، غصہ بھی ہوتے ہیں اور غصہ کنٹرول کرنے کی صلاحیت بھی ہے، نہیں ہے عزیزان، ایسا نہیں ہے کہ نہیں ہے۔ یہ بچے ہیں اسکول جاتے نہیں جاتے، سب بچے جوان ہیں، ٹیچر نے مار دیا 2 چھڑی، غصہ تو آ گیا کہ نہیں آ گیا؟ اور ان کے تو دیکھ لیں گے مگر کیا ہوا، خالی غصہ کر کے رہ گئے، مارا انہوں نے پلٹ کے ٹیچر کو، کچھ کہا شائستہ نہیں، بس سر جھکائیں مگر اندر ہی اندر چل رہا ہے۔ ارے بازار میں جائیں، دکاندار پہ جو سیلس مین ہے، جو حضرات بازار میں دکان میں بیٹھے، سیلف کاؤنٹر بیٹھا ہوا ہے، دن بھر کتنے آدمی سے ڈیل کرتا ہے، اچھے برے خراب، پیسے والے، کبھی بھی تپا بیٹھا رہتا ہے، مگر نہیں، غصہ آتا تو ہے مگر غصے کو پی لیتا ہے۔ میرے ساتھ ہیں کیوں؟ کسٹمر بھاگ جائے گا۔ متوجہ باپ کرم، ٹیچر کے مقابلے میں، پرنسپل کے مقابلے میں بچے کو غصہ آتا ہے مگر غصہ پی لیتا ہے، اس لیے کہ ہمیں یہاں پڑھنا ہے، نکال دیا جاؤں گا تو کہیں کا نہیں رہوں گا۔ کسٹمر کے مقابلے میں انسان غصے کو پی لیتا ہے، اور نہ جانے کتنی مثالیں طے کر لی۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ صرف ہمیں غصہ ہی نہیں آتا، غصہ پینا بھی آتا ہے۔ میں یہاں تک لایا ہوں آپ کو، ہمارے پاس دونوں چیزیں ہیں، نہیں، غصہ آنا بھی ہے اور غصے کو کنٹرول کرنا بھی ہے۔ بس جب ہم کنٹرول کرنا چاہتے ہیں تو کر لیتے ہیں، نہایت غصہ آتا ہے۔ ارے ہوتا نہیں تو آج کل زمانے بلڈوزر لے کے قوم آ گئی ہمارے یو پی میں، آ گئی، کتنا غصہ آپ کچھ کر سکتے ہیں، بولیں گے تو پھر ڈنڈے اور لاٹھی اور پولیس اور تھانہ اور کوئی کورٹ کچہری شروع ہو جائے، نہ ہو جائے، کوئی بول رہا ہے، ہر آدمی چپ کے بیٹھا دیکھ رہا ہے، جو ہو رہا، غصہ آ رہا ہے مگر غصے کو کب کنٹرول کر۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمیں غصہ بھی آتا ہے اور غصہ کنٹرول کرنا بھی آتا ہے۔ میں پھر تکرار کروں، ہمیں غصہ بھی آتا ہے، غصے کو کنٹرول کرنا بھی آتا ہے۔ یہ انسان جو اسکول میں غصے کو کنٹرول کر لیتا ہے، نہیں بولتا، کسٹمر کے مقابلے میں غصے کو پی جایا کرتا ہے، پولیس کے سامنے غصے کو پی جایا کرتا ہے، یہی انسان جب باپ کے سامنے آتا ہے تو زبان کھول دیتا ہے، بھائی کے سامنے آتا ہے بد زبانی کرنے لگتا ہے، خاندان والوں کے ساتھ آتا ہے بد زبان۔ یہ دوہرا ماپدنڈ کیسے نظر آ رہا ہے؟ غصہ پینا بھی جانتے ہو، غصہ قبض کرنا بھی جانتے ہو، دوسروں کے سامنے کنٹرول کر رہے ہو، اپنوں پہ غصہ اتار رہے ہو، بد زبانی کر رہے ہو، بد کلامی کر رہے ہو، باپ کو جواب دے رہے ہو، بزرگوں کو جواب دے رہے ہو، کسی کی توہین کرو۔ عزیزو، غصہ کنٹرول کرنے کی صلاحیت ہے تو کنٹرول کرو، ان سے اپنے کو دور نہ کرو، اس لیے کہ جب مشکل آتی ہے یہی عزیز کام آئیں گے، یہی رشتہ دار کام آئیں گے۔ اگر نہ سمجھے تو مولا کا ایک جملہ کہنا، مولا نے فرما دیا، یاد رکھو، پانی چاہے کتنا گندا ہو جائے آگ وہی بجھائے گا۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پہ۔ ایک اور صلوات پڑھ دے سزان۔ فرش عزا یہ اتحاد کا مرکز آدمی کے لیے، یہاں سب بلائے جاتے ہیں، دور والے بلائے جاتے ہیں، قریب والے بلائے جاتے ہیں، اس مسلک والے بھی، اس مسلک والے بھی، اور اس میں کوئی پابندی نہیں۔ اگر آپ میرے ساتھ ہیں تو جملہ کہوں، ہمیں یو پی والی اکثریت ہے، میں ان سے کہہ سکتا ہوں، اور یہاں پر بھی کہیں کہیں، لیکن ہر جگہ نہیں ہے، لیکن یو پی میں ہوتا ہے نہیں ہوتا، ہمارے یہاں مسجدیں ہی بنتی ہیں اور امام باڑے بھی بنتے ہیں، ہمارے پاس 2 ٹھکانے، اور اس میں فرق کیا ہے؟ مسجدیں چھوٹی رہتی ہیں، امام باڑے ہے نا، متوجہ باب کرم، آپ لوگ سب جانتے نہیں؟ ارے ہمارے بزرگوں نے گھر نہیں بنائے مگر امام باڑے ضرور بنائے۔ یہ الگ بات ہے کہ آنے والی نسلوں نے امام باڑے بیچ کر کے گھر بنا لیے اور پھر روتے ہیں برکت نہیں آتی اور رحمت نہیں آتی۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پہ۔ اچھا یہ بتائیے، مسجدیں چھوٹی کیوں بنی، امام باڑے بنے کیوں بڑے؟ سمجھے میری بات؟ بزرگان سمجھ گئے ہوں گے، بچہ نہیں سب شاید میری بات ہے۔ امام باڑے اس لیے بڑے بنائے گئے کہ وہاں سب آئیں۔ کاش میری بات پہنچ جائے، وہاں سب آئیں، اپنے غیر، ادھر ادھر، ماننے والے نہ ماننے والے سب آئیں، ان کو زیادہ جگہ چاہیے۔ لیکن جو امام باڑے میں تیار ہو جائے مال، وہ مسجد میں جائے۔
ارے سزان دیکھا نا کارخانوں کا گوڈاؤن بڑا ہوتا ہے، بازار چھوٹا ہوتا ہے، شو روم چھوٹا ہوتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ راؤ میٹیریل رکھنے کے لیے بہت جگہ چاہیے. فرش ازار راؤ میٹیریل رکھ کر کے تیار کرنے کی جگہ ہے. جو تیار ہو جائے اسے مسجد تک پہنچا دو، اللہ والا بن جائے گا. ایک صلوات پڑھ دے محمد وآل محمد. تربیت قرآن کی، تربیت اہل بیت کی، یہی گفتگو میری جاری تھی. بس دو چار جملے آخر بحث آ گئی ہے لیکن مکمل کرنا ہے مجھ کو. قرآنی تربیت یا اہل بیت کی تربیت کا ایک اصول یہ ہے کہ جس کا بھی تم پر حق ہے اس کو ادا کرو. اسی لیے قرآن نے کیا کہا؟ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، اے انسانوں تم عبادت کرو اس پروردگار کی کہ جس نے تم کو پیدا کیا ہے اور تمہارا پالنے والا ہے. چونکہ اللہ کا حق ہے لہٰذا عبادت کرو. حق ادا کرنے کی بات کر رہا ہوں نہیں کر رہا ہوں؟ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ اے انسانوں اس پروردگار کا حق ادا کرو کہ جس نے تم کو پیدا کیا. دوسرے مقام پر ارشاد ہوتا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، تمہارے رب کا یہ فیصلہ ہے کہ تم صرف عبادت اس کی کرو گے. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور ماں باپ کے ساتھ تم نیک برتاؤ کرو گے. ماں باپ کا بھی حق ہے. پیدا کیا خدا نے، اس کا حق عبادت کرو. ذریعہ ولادت کون بنا؟ ماں باپ بنے. ان کے ساتھ تم عبادت تو کر نہیں سکے، عبادت صرف ذات خدا سے مخصوص ہے. تو کیا کرو گے؟ کہا ان کے ساتھ بہترین برتاؤ کرو، بہترین سلوک کرو، اچھا عمل کرو، بیوہار اچھے رکھو. قرآن نے تک کہہ دیا ہے کہ ان کے سامنے جب جاؤ تو نرمی سے بات کرو، رحمت کی باتیں کرو. وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اپنے شانوں کو جھکا کے کھڑے ہو. ایسے باپ کے سامنے نہ کھڑے ہو، بڑے نہیں ہو جاؤ گے، اولاد ہی رہ جاؤ گے. لا تقل لهما اف، باپ کچھ بھی کہہ رہا ہے تمہارے ذہن میں تم کو برداشت ہو یا نہ برداشت ہو، قرآن کہتا ہے اف بھی نہ کرو. جو کہیں آمنا و صدقنا. تو عزیزان محترم بحث کیا ذکر کر رہا ہوں؟ اللہ کی عبادت. میں نے کیا کیا؟ قرآن کا تربیت کا اصول کیا ہے؟ جس کا بھی تم پر حق ہے اس کا حق ادا کرو. متوجہ ہیں؟ اللہ نے پیدا کیا، اس کا حق یہ ہے کہ تم عبادت کرو. ماں باپ کو ذریعہ بنایا، ان کے ساتھ احسان کرو. ماں باپ ہیں کیا؟ کہ ماں باپ ذریعہ اس واسطے ہیں کہ انسان پتہ نہیں علم خدا میں کہاں تھا، ان ماں باپ نے ادھر سے یہاں پہنچایا. میں ایک بات کہی ہے، ادھر تھے ادھر آ گئے. متوجہ ہیں؟ انسان یہی تھا کیا؟ علم خدا میں تھا، کہیں تھا، کسی کو نہیں معلوم تھا. مگر ماں باپ کا کیا احسان ہوا کہ جو وہاں تھا وہ اسے یہاں تک لے کر کے آئے. میرے ساتھ ارباب کرم، تو انہوں نے کیا کیا؟ ادھر سے ادھر لے آئے، ہماری پرورش کری. اے میرے مالک اتنا تو بتا دے، تو نے پیدا کر دیا، تو رب ہے، تو پالنے والا، تیرے لیے عبادت. والدین ادھر تھے، ہم کو ادھر لے آئے، ہماری دنیا میں تربیت کی، ان کے ساتھ احسان، اچھا سلوک. لیکن بتا دے جنہوں نے ہمیں معنوی تربیت کی، جنہوں نے روحانی تربیت کی، جو ادھر سے وہاں لے جا رہے ہیں، ان کا کیا حق ہوگا؟ تو اللہ نے کہا میں نے پیدا کیا، میری عبادت، یہ ادھر سے ادھر لائے، ان کے ساتھ احسان، اور جو ادھر سے ادھر لے گیا ان کے لیے اطاعت. کاش میری بات پہنچے عزیزان محترم. ان کے لیے اطاعت نہیں عزیزو، جو ایک منزل تک لے گیا اس کے لیے اطاعت، جو آخر تک لے گیا اس کے لیے مودت. ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پہ. اس لیے عزیز توجہ، میں بحث کو آخری مرحلے میں لے کر کے آیا. یعنی آپ یاد رکھ لیے عزیزان محترم کہ نبی کا کام تھا ادھر سے ادھر لے جانا، یہاں سے وہاں تک لے جانا، خدا تک پہنچانا. متوجہ ہیں؟ ان کے لیے کیا رکھا؟ اطاعت. صاحبان امر کے لیے بھی اطاعت، اہل بیت شامل، مگر مودت الگ سے اہل بیت کے لیے رکھا. آخر وجہ کیا ہے؟ اگر میں اپنی زبان سے کہوں تو بات سمجھ میں نہ آئے کہ قرآن کی زبان کہوں. پہلے لفظ کہنا چاہتا ہوں پھر بات کو مکمل کروں. یاد رکھیے گا نبی قافلہ بشریت کو لے کے چلا،
آدم سے بشریت کا قافلہ چلا، نبوت لے کے چل رہی تھی، چلتے چلتے سن 11 ہجری آ گئی. کاش میری بات صاحبان فہم ہے، سمجھے میری بات کو. سن 11 ہجری آئی، پیغمبر نے قافلہ انسانیت کو ایک مقام تک چھوڑ دیا. اب جو اس کے بعد لے کر کے آگے بڑھے. نہیں میری بات پہنچی عزیزو. قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن کیا کہتا ہے؟ یوم ندعو کل اناس بامامہم. ہم قیامت میں ہر انسان کو اس کے امام کے ساتھ بلائیں گے. میرے بات سے اندر سے پہنچ جائے، گفتگو شاید مکمل ہو جائے، بچوں سے واضح ہو جائے. ہم ہر انسان کو روز قیامت اس کے امام کے ساتھ بلائیں گے. نبی سن 11 ہجری تک آئے، سن 11 ہجری میں چلے گئے، قیامت نہیں آئی. کاش میری بات پہنچ جائے. قافلہ بشریت چل رہا ہے، تلاش کرو وہ کون ذات ہے جس کے حوالے قافلہ بشریت آیا، جو ہمیں خدا تک قیامت تک لے جائے گا. متوجہ. اب نبی نے کہا زبانی نہ سمجھو گے، نبی نے قافلہ تیار کیا، مدینے سے نکلے، حج مکمل ہوا، قافلہ بشریت چل رہا تھا، غدیر کے میدان تک آیا، آگے والوں کو پیچھے بلایا، پیچھے والوں کا انتظار کیا. جب قافلہ بشریت ایک نقطے پر آ گیا، منبر پر گئے، اعلان کیا من کنتو مولا. اب یہ قافلہ جس کے حوالے ہو جائے قیامت تک وہ لے کے جائے گا. اطاعت ان کے لیے، مودت ان کے لیے. ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد. ہاں عزیزو، نبی نے کاروان بشریت علی کے حوالے غدیر میں کیا تھا. غدیر میں اعلان ولایت نہیں تھا، بشریت کے کاروان کو علی محمد کے حوالے کیا تھا. اس لیے قیامت میں علی امام کے نبی کے ساتھ نہیں، قرآن کی بات ہے، میں اپنے گھر کی بات نہیں کر رہا ہوں. قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ ہم اس دن امام کے ساتھ بلائیں گے نا. تو نبی لے کے چلے گئے، اعلان کر دیا. کیا کر دیا؟ کہ جس کا میں مولا، اس کے یہ علی مولا. چونکہ آپ کا ذوق بیدار ہے، ایک جملہ کہہ کر کے بات کو آخر تک آ چکی ہے، لیکن ایک جملہ، بہت دیر کا ٹائم نہیں ہے. عزیزان محترم یاد رکھیے گا، علی کو مولا بنایا تو علی کس کے مولا؟ کس کے مولا؟ کہوں اپنے بچوں کے لیے، بزرگان تو جانتے ہی رہتے ہیں سب باتیں. تو متوجہ ہیں، عالم اسلام میں 2 بڑے ٹائٹل میرے ساتھ رہیں گے. عالم اسلام کے 2 سب سے بڑے ٹائٹل ہیں، ان سے اونچا کوئی نہیں. متوجہ ہیں، ایک نبی کے زمانے میں، ایک نبی کے بعد. نبی کے زمانے کا سب سے بڑا ٹائٹل تھا صحابی، اس سے اونچا کوئی نہیں. ارے اس حد تک یہ صحابیت کو مورخین نے اونچا کیا کہ آپ نبی کو کچھ کہہ لیجئے کفر کا فتویٰ نہ لگے گا، بس صحابی کو آپ برا نہیں کہہ سکتے. میں نے ایک بات کہی، آپ تاریخ آپ کے سامنے ہے، آپ صحابیت کو برا نہیں کہہ، نبوت کو جو چاہ کر لیجیے. یعنی اس کا مطلب کیا ہوا؟ معاذ اللہ کہہ رہا ہوں. اس کا مطلب یہ رتبہ جو ہے وہ مسلمانوں کی نگاہ میں نبوت سے بھی اونچا. تو ایک معاملہ کیا طے ہوا کہ دنیا میں پیغمبر کے زمانے میں سب سے بڑا ٹائٹل کیا تھا؟ صحابی. اب صحابی کا ٹائٹل جب لگ جاتا ہے تو بقیہ تاریخ میں ڈھونڈیے کیسے کیسے صحابی. یہ ایک ایسا ٹائٹل ہے جس نے سارے عیب چھپا دیے، بس صحابی کافی. متوجہ ارباب کرم. چلیے ایک ٹائٹل تو ہے عالم اسلام کا سب سے بڑا، صحابی. میرے ساتھ ہے ارباب کرم. دوسرا سب سے بڑا ٹائٹل پیغمبر کے بعد سے آج تک چل رہا ہے، اس کا نام ہے حاجی. اس کا نام ہے حاجی. میں نے کہہ دیا. ہاں بقول شاعر کے مذاق کر رہا ہوں کہ بعض شاعر نے کہا ہے کہ داڑھیوں کی پناہ گاہوں میں سب گنہگار خیریت سے ہیں. صلوات پڑھ دیں. آپ کو جملے پہ یاد آ گیا، ورنہ میں شعر نہیں پڑھتا، جملہ یاد آ گیا. بہرحال چلیے گفتگو کو مکمل کروں.
طرز یہ کر رہا تھا کہ پیغمبر کے بعد اس زمانے سب سے بڑا ٹائٹل کون ہے. میں غلط نہیں کر رہا ہوں میرے بچوں، غور تو کرو. آپ دیکھیں جب تک انسان حج کر کے نہیں آتا تب تک انجینئر صاحب ہیں، ڈاکٹر صاحب ہیں، پردھان جی ہیں، ایم ایل اے صاحب ہیں، ایم پی صاحب ہیں، محمد صاحب ہیں، احسن صاحب ہیں، نہ جانے کون کون صاحب ہوتے رہتے ہیں. ادھر ایئرپورٹ پر اترے سب پیچھے ہو گیا، حاجی صاحب، حاجی صاحب، حاجی صاحب. اب ان سے اونچا کوئی نہیں، وہ بھی حاجی صاحب. ہاں کالر اونچا کر کے پہلے تو وزٹنگ کارڈ تبدیل کرواتے ہیں، حاجی لکھوانا رہتا ہے. ایک صلوات پڑھتے ہیں محمد والے. بہرحال میں ایک دو جملے ایسے عرض یہ کر رہا تھا، تو آپ میں گفتگو سمیٹنا چاہتا ہوں. آپ محسوس تو کریں کہ اس کا مطلب کیا ہوا. عالم اسلام میں دو بڑے ٹائٹل، اس سے بڑا محسوس کر لیا، زیادہ تفصیل کی ضرورت تو نہیں ہے بچوں کو. سب سے بڑا ٹائٹل کیا ہے؟ صحابی ہونا. اور دوسرا ٹائٹل کیا ہے؟ حاجی ہونا. آگے میرے ساتھ نہیں آئے. سب سے بڑے ٹائٹل دو ہیں، ایک صحابی ہونا، ایک حاجی ہونا. ہمارے زمانے میں حاجی تو ہیں، صحابی نہیں. متوجہ باب کرم. لیکن توجہ، جب میدان غدیر میں پیغمبر آئے، میں بتانا چاہتا ہوں بچوں یاد رکھ لینا، پیغمبر کی زندگی کا پہلا اور آخری حج تھا. پہلا بھی حج یہی تھا. کل پیغمبر نے ظاہری اعتبار سے ایک حج کیا ہے. پیغمبر کے زمانے کا پہلا حج اور آخری حج 1.25 لاکھ انسانوں کا مجمع. متوجہ ہیں؟ علی کو لے کے پیغمبر منبر پر گئے. یہ کون سا مجمع ہے؟ آئے عزیزان محنت ضائع کرنا کرو. یہ کون سا مجمع ہے جو حاجی بھی ہے، صحابی بھی ہے؟ اب نہ کہنا علی بنیا بقالوں کے مولا ہے، نہیں، جتنے بھی اونچے ہیں علی سب کے مولا ہے. ایک صلوات پڑھ دے محمد والے محمد. عزیزان محترم، علی کے حوالے قافلہ بشریت ہو گیا. قرآن نے کیا کہا؟ قرآن نے کہا یوم ندعو کل اناس بامامہم. اب ہم قیامت کے دن ہر انسان کو اس کے امام کے ساتھ بلائیں گے. اب یہ اپنا اپنا مقدر ہے کون کس امام کے ساتھ جاتا ہے اور امام کہاں جاتا ہے. یہ تو مقدرات کی بات ہے. جہاں جائے گا امت کو لے کر کے جائے گا. اگر متوجہ ہیں بس آخری لفظ بیان تمام کر رہا ہوں. یہ اپنا اپنا مقدر ہے کہ کون کس امام کے ساتھ جائے گا اور کس کا امام خود کہاں جائے گا. متوجہ ہیں؟ لیکن اللہ نے ہمیں یہ توفیق دی کہ ہم ان ائمہ سے وابستہ ہیں کہ جن کے لیے پیغمبر نے کہا قسیم النار والجنہ. علی جہنم اور جنت کے تقسیم کرنے والے ہیں. کوئی کہیں جائے لیکن یہ تو طے ہو گیا جو جنت اور جہنم کا تقسیم کرنے والا ہے وہ جنت میں جائے گا. متوجہ ہیں؟ نبی نے کہا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ. ارے جو جوانان جنت کا سردار ہوگا وہ تو جنت میں جائے گا. اب جو ان سے جڑ جائے گا. اسی لیے چھٹے امام نے فرمایا شیعتنا معنا فی درجتنا. اگر ہمارے شیعہ بن جاؤ گے جنت میں جہاں ہم رہیں گے وہاں تم رہو گے. ایک صلوات پڑھ دے محمد والے محمد پہ. شیعتنا معنا فی درجتنا. ہمارے کلاس میں ہوں گے، ہمارے اس درجے میں ہوں گے جہاں ہم ہوں گے. بشرط یہ ہے کہ ویسے شیعہ بن جاؤ جیسے وہ چاہتے ہیں.
متوجہ باپ کرم، تب ان کے ساتھ جاؤ گے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ میں نے بھی قریب کہا کہ آج تکرار نہیں کرنا ہے۔ آخری جملہ جو کہنا چاہتا ہے وہ آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں۔ عزیزان محترم، ہم نے تو ان کو امام مانا جن کے جنت میں جانے کی گارنٹی ہے۔ آخری جملہ بس تمام۔ ہم نے تو ایسوں کو امام مانا کہ اس کے واسطے نبی نے ضمانت لے لی کہ یہ تو جنت میں جائیں گے۔ ہم نے کچھ امام ایسے بھی دیکھے کہ ماننے والے دعا کرتے ہیں رضی اللہ، خدا راضی ہو جائے تو یہ جنت میں چلے جائے۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد وآل محمد۔ بس عزیزان، وقت ہو گیا، گفتگو زیادہ ہو گئی، ایک دن اور ہے، سن لیجئے گا، کچھ تلخ باتیں اور بھی آپ کو میں سنا دوں گا، میرا کام ہی ہے ایسی باتیں کر دینے کا۔ لیکن عزیزو، یقینی طور سے یہ مذاق نہیں کر رہا ہوں، یہ حقیقت ہے۔ ممبر کی ذمہ داری اجازت نہیں دیتی اتنے بڑا اہل بیت کا چاہنے والا مجمع جو حسین کے ساتھ کے نام پر آیا ہے اسے دھوکہ دیا جائے۔ عزیزان، اگر غیرت بیدار ہے تو ممبر پر آنے والا کبھی بھی دھوکہ نہ دے گا۔ شاید کل اس بارے میں موقع ہوگا تو گفتگو کر دوں گا، بس آج کی بات یہیں تمام کر دی۔ یقینی طور سے یہ فرش عزا، یہ مجلس حسین، یہ ہمیں جنت تک لے جائے گی، مگر یہ جنت تک جانا اس لیے ہمارے لیے آسان ہو گیا کہ زحمتیں انہوں نے برداشت کر کے اس راستے کو کھول دیا کہ جس پر چل کے ہم جنت تک پہنچ سکتے ہیں۔ آسان نہیں تھا، کانٹوں پہ چل کے زنجیروں میں جکڑے ہوئے تھے، رسیوں میں گلے بندھے تھے، منہ پہ تماچے لگے تھے۔ عزیزو کیا عرض کروں، کیا مصائب گزر گئے تھے۔ انسان سوچ لے تو کلیجہ پھٹ جاتا ہے۔ سن لینا آسان ہے عزیزو، مگر ذرا غور تو کرو کتنی مشکل تھی وہ بیمار امام۔ بہت سنا ہے میرے بچوں نے، پیروں میں بیڑیاں، ہاتھوں میں تکڑیاں، کمر میں لنگر، گلے میں خاردار توق۔ سنا ہے یہ نہیں سنا؟ خاردار کا مطلب آج کی زبان میں کہوں یعنی ایسا توق جس میں کیلیں لگی ہوئی تھی۔ امام کا گردن سر ہلتا تھا تو جرم ہوتا تھا۔ کتنی مصیبتوں سے وہ سفر گزرا تھا، کبھی پیدل چلایا گیا، کبھی اونٹ کی پشت بٹھایا گیا، درباروں سے گزارا گیا، بازاروں سے گزارا گیا۔ عزیزوں کتنی سخت منزل تھی اس امام کے واسطے، اس قافلے کی سربراہی جس میں ماں بہنیں اور پھپھیاں سربراہ نہ ہو اور امام سر نہ اٹھا سکے۔ یہی تو وجہ ہے کہ آنے والے چاہنے والے منحال نے کہا مولا کب تک روئیے گا، کب تک گریہ فرمائیے گا، کہا منحال تم نے انصاف نہیں کیا۔ ایک یوسف جناب یعقوب کی آنکھوں سے اوجھل ہو گئے تھے، اتنا روئے تھے کہ آنکھیں بینائی چلی گئی تھی، آنکھیں سفید ہو گئی تھی۔ ارے میرے سامنے ایک دن میں 18 یوسف قربان، کیسے نہ رہوں؟ عجیب جملہ چاہنے والے نے کہا مولا شہادت تو آپ کی میراث ہے۔ مولا تڑپ گئے، اے منحال شہادت تو میراث ہے، کیا یہ بھی میراث؟ ماں بہنیں سربراہنا، رسیوں میں جکڑی ہوئی تماشائیوں کا مجمع، منادی ندا دے رہا حاضی سبایا من بنات رسول اللہ۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم آل محمد کے۔ ارباب عزا، مولا کا دستور تھا، مولا کا دستور تھا۔ واقع کربلا کے بعد گھر سے باہر بہت کم نکلتے تھے، وقت ضرورت نکلتے تھے، لیکن تاریخ نے لکھا ہے امام جب بازاروں سے نکلتے تھے اور خصوصاً قصاب کے بازاروں سے گزرتے تھے اور یہ خبر مل جاتی تھی کہ سید الساجدین آ رہے ہیں، امام
امام آ رہے ہیں تو وہ اپنے دکانوں پر پردے ڈال دیتے تھے. اگر کوئی جانور ذبح کرنا چاہتا تو ذبح نہیں کرتا تھا امام کی نگاہ نہ پڑ جائے. تاریخ کہتی ہے ایک دن ایسا ہی ہوا, امام بازار کی طرف نکل رہے تھے, بازار قصاب سے گزر رہے تھے. ایک قصاب نے اپنے جانور کو زمین پر لٹا دیا کہ اسے ذبح کرنا چاہتا تھا. اس کو نہیں معلوم کہ امام آ رہے تھے. پیچھے سے امام نزدیک آئے, دیکھا ذبح کرنا چاہتے ہیں. کہا اے بھائی ذرا ٹھہر جاؤ. کہا مولا کیا حکم ہے؟ کہا بھائی تم نے اس جانور کو پانی پلایا ہے یا نہیں پلایا؟ عزیز و تڑپ گیا میرا امام جواب سن کر کے. قصاب نے کہا مولا ہمارا دستور ہے, ہم جانور کو بغیر پانی پلائے ذبح نہیں کرتے. نانا کے روضے کی طرف اڑ گئے. ایک جد رسول اللہ مدینے والے جانوروں کو پانی پلا کے, ارے میرا بابا پوش سے ذبح کیا گیا. 3 دن کا بھوکا پیاسا, ایک قطرہ آب نہ دیا. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. رضم بقضائه وتسلیما لامرہ. پروردگار ہماری اس عمل کو قبول فرما. جو بیمار و باقی بیمار کربلا شفاء کامل و عاجل عطا فرما. پروردگار ایک بچے جو مریض ہے اس کی شفا کے لیے دعا کی, پروردگار اسے شفاء کامل عنایت فرما. پروردگار جہاں کہیں بھی اہل بیت کے چاہنے والے ہیں انہیں اپنے حفظ و امان میں رکھ. جو زائرین گھروں سے نکل گئے انہیں سلامت زیارت معنوی زیارت کے ساتھ ان کے گھروں کو پلٹا دینا. جو زیارت کے مشتاق ہیں پروردگار انہیں توفیقات عنایت فرما, اسباب زیارت فراہم فرما. پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا, ہم گناہ گار ہیں, تیری بارگاہ میں سر دکھانے منہ دکھانے کے قابل نہیں. مالک مجھے اس قابل بنا دے کہ تیری بارگاہ میں حاضر ہو سکوں. ہمارے گناہوں کی مغفرت کر, اپنے امام آخری حجت کے ظہور میں تعجیل فرما, ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم بالنبی وآلہ. التماس ہے کہ ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر. یہ مرحومین ہیں, میں ان کے نام لیتا ہوں. مرحوم قاسم علی پنجی, مرحوم غلام علی قاسم علی, مرحوم آمینہ بہن بنت علاء الدین بھائی, مرحوم گلشن بہن بنت یوسف علی, مرحومہ صابرہ بہن بنت شوکت علی, مرحوم غلام عباس نور محمد بھورانی, مرحوم غلام عباس اکبر علی بھوجانی, مرحوم ایوب بھائی فدا علی, مرحوم یوسف علی قاسم علی, مرحوم آمینہ بہن بنت مہر علی, مرحوم شبیر علی اصغر علی, مرحومہ عندلیب زہرا بنت عابد حسین, مرحومہ سمیہ بنت محمد اختر. اسی انداز سے روسانی گھبرانی نورانی فیملی کے مرحومین اور تمام مرحومین کی ارواح کو عیسیٰ. زینب رو کے پکارے بیرن پیارے, بیرن پیارے. کیوں نہ یہ زینب رو کے پکارے بیرن پیارے, بیرن پیارے. کوئی علم جب ہم پر ٹوٹا ساتھ ہمارا برن میں چھوٹا. کوئی علم جب ہم پر ٹوٹا ساتھ ہمارا برن میں چھوٹا. اب میں جیوں گی کسی کے سہارے بیرن پیارے, بیرن پیارے. کیوں نہ یہ زینب رو کے پکارے بیرن پیارے. کسی نہ کسی سے ہم نے برائی, دشمن ہو گئی ساری خدائی. کی نہ کسی سے ہم نے برائی, دشمن ہو گئی ساری خدائی.
گھر میں بلا کر نیزے مارے پیرن پیارے پیرن پیارے کیوں نہ یہ زینب رو کے پکارے پیرن پیارے پیرن پیارے کیسی یہ ہم پر آفت آئی کہ ہوئی زہرا کی جائی کیسی یہ ہم پر آفت آئی کہ ہوئی زہرا کی جائی باندھے رسم سے آجو ہمارے بیرن پیارے بیرن پیارے باندھے رسم سے بازو ہمارے بیرن پیارے بیرن پیارے کیوں نہ یہ زینب رو کے پکارے بیرن رحم نہ کھایا اس پہ کسی نے بالی سکینہ کے گوہر سینے رحم نہ کھایا اس پہ کسی نے بالی سکینہ کے گوہر سینے کان ہے زخمی اس کے سارے بیرن پیارے بیرن پیارے کیوں نہ یہ زینب رو کے پکارے پیارے کو کے چلی اس کے بابا کو جا کے مدینے میں سغرا کو کے چلی اس کے بابا کو جا کے مدینے میں سغرا کو منہ نہ دکھاؤں گی شرم کے مارے بیرن پیارے بیرن پیارے کیوں نہ یہ زینب رو کے پکارے بیرن پیارے بیرن پیارے بیرن پیارے بیرن پیارے کرتے تھے نوحہ ہائے سکینہ ہائے یتیمہ عابد مزتر کرتے تھے نوحہ ہائے سکینہ ہائے یتیمہ ہو گئی رخصت شہ کی یتیمہ ہائے یتیمہ ہائے سکینہ عابد مزتر کرتے تھے نوحہ ہائے سکینہ ہائے یتیمہ عابد مزتر کرتے تھے نوحہ ہائے سکینہ ہائے یتیمہ کیسی مصیبت آئی ہے سر پر کہتے ہیں رو کے عابد مزتر چھوڑ کے دنیا سے گئی مجھ کو اکیلا جی نہیں پاؤں گا تیرے بن میں سکینہ بھائی کو تنہا کر گئی بہنا ہائے سکینہ ہائے یتیمہ عابد مزتر کرتے تھے نوحہ ہائے سکینہ ہائے یتیمہ کیسے کفن دو تجھ کو میں ہائے چھٹتے نہیں ہے جسم سے کپڑے خون سے رنگی ہے تیرے جسم کا کپڑا پوشت پہ دروں کے نشاں ابھرے ہیں بہنا
کیسے اٹھاؤں تیرا جنازہ ہائے سکینہ ہائے یتیمہ عابد مضطر کرتے تھے نوحہ ہائے سکینہ ہائے یتیمہ ہاتھ بندھے ہیں پاؤں میں بیڑی طوق غرا سے ہے گلا زخمی بھائی سے اس حال میں منہ موڑ رہی ہو ہائے بہن تم بھی مجھے چھوڑ رہی ہو ہوتا ہے مشکل سر کو جھکانا ہائے سکینہ ہائے یتیمہ عابد مضطر کرتے تھے نوحہ ہائے سکینہ ہائے یتیمہ اتنے تماچے شمر نے مارے گال ابھی تک ہے تیرے نیلے آل نبی پر یہ ستم کیسا ہوا ہے ہاتھ میں قہر کو لیے بھائی کھڑا ہے دیکھی کہ تجھ کو شق ہے کلیجہ ہائے سکینہ ہائے یتیمہ عابد مضطر کرتے تھے نوحہ ہائے سکینہ ہائے یتیمہ سوچا تھا میں نے ساتھ رہیں گے بابا پہ گریا مل کے کریں گے ہائے مقدر نے عجب وقت دکھایا بھائی کھڑا رہ گیا اور مر گئی بہنا ہو گئی رخصت جھیل کے ایزا ہائے سکینہ ہائے یتیمہ عابد مضطر کرتے تھے نوحہ ہائے سکینہ ہائے یتیمہ عابد مضطر کرتے تھے نوحہ ماتم سے